سب سے پہلی اور بنیادی بات، میں حیران ہوں، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں جو آپ لوگ میرے مخاطب ہیں، میری سنی مسلمان بہنیں اور میرے سنی مسلمان بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے غیروں سے تو گلہ نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی غیر، ہمیں کون سے، اب میں کیا لفظ بولوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کون سی موت پڑی ہے کہ ہم اس دن عید غدیر مناتے ہیں؟ یہ عید غدیر منانا اہل سنت والجماعت کا طریقہ تو نہیں ہے۔ میرا سنی مسلمان بھائی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ عید غدیر مبارک لکھے گا، یار تو کسی لڑکی کی خاطر اپنے ایمان کو جلا رہا ہے اور کسی کی یاری کی خاطر اپنے ایمان پر اندھا چلا رہا ہے، کل قیامت میں کیا منہ دکھائے گا رسالت مآب کو، جس نے 2 بیٹیاں اس شخصیت کو دی ہیں جسے عثمان ذو النورین کہتے ہیں، اس کی موت کے اور اس کی شہادت پہ غیر خوشی منائے، تو بھی اس دن عید غدیر کا ہے؟ اس سے پہلے بندے کو مر جانا چاہیے۔ ایمان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، عقیدے اور نظریے کی بات ہے، یہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے۔ ظالم تو جو مرضی آئے کرے، غیر تو جو مرضی آئے کرے۔ میری سنی مسلمان بہن اور میرا سنی مسلمان بھائی، تمہیں نہیں پتا تو چپ کر روزہ بھی تو رکھ لیتا یا پوچھ لیتا اپنے علماء سے۔ ایک بیماری لگے 100 ڈاکٹروں کو چیک کراتے ہو، روحانی بیماری پہ علماء سے پوچھنے میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ ایک شخص سے میں نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں بھولے سے کسی کا سٹیٹس دیکھ لیا، میری تو عادت ہی نہیں ہے اس طرح کے کام، تو میں نے انہیں بتایا ایسا نہیں ہے، تو جواب میں کیا ہے، حضرت عثمان کی شہادت تو 12 ذو الحج کو ہے، وہ موجم طبرانی میں موجود ہے، 12 ذو الحج کو ان کی شہادت ہے، آج تو 18 ذو الحج ہے، آج تو عید غدیر ہے۔ میں نے کہا تو نے موجم طبرانی دیکھی ہے؟ کتنے جلدوں میں ہے؟ پڑھی ہے؟ کتنے صفحات پہ ہے؟ لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ اس کی وفات کہاں ہے؟ وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس میں کتنے ابواب ہے، کتنی جلد ہے، کتنی حدیث ہے، کتنے رقم الحدیث ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ تو نے اپنے ہاتھوں میں آج تک چھوڑ دور سے موجم طبرانی نہیں دیکھی، تمہیں موجم طبرانی پہ بات کرنے کا شوق ہے؟ اس حدیث کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، میرے پاس ہے، تم دیکھ لو، اس میں اگر ایک قول 12 کا ہے تو ایک 18 کا بھی لکھا ہوا ہے، مختلف اقوال لکھے ہوتے ہیں، تو مختلف اقوال کو تو نے مجمع علیہ بات سمجھ لو، یار ایک قول وہاں 12 کا لکھ دیا ہے تو ساتھ 18 بھی لکھا ہے، تمہیں وہ دیکھتے ہوئے موت پڑتی ہے؟ ایک راوی ایک قول لکھ دے تو اس کو حرف آخر سمجھ لیتا ہے، نہ اس کے آگے کچھ لکھا ہے نہ اس کے پیچھے کچھ لکھا ہے، اور روایت وہاں نہیں لکھی ہوئی۔ موجم الطبرانی 3 قسم کی ہے، موجم الاوسط ہے، موجم الکبیر ہے، موجم الصغیر ہے۔ میں نے پوچھا بتا ان میں سے کون سی موجم میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ موجم 3 ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ بتا، ایک کتاب تو آج تک ہم سنتے تھے صحیح البخاری، یہ موجم کون سی حدیث کی کتاب ہوتی ہے تمہیں پتہ ہے؟ اب اسے یہ بھی نہیں پتا کہ موجم کیوں کہتے ہیں، جسے اتنا بھی نہیں پتا۔ پھر میں نے کہا بیٹا موجم اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں ایک ایک صحابی کی روایات اکٹھی لکھ دی جائے۔ اچھا میں نے کہا تمہیں اچھا کرنا آتا ہے اور شرم نہیں آتی؟ خلیفہ سوم، مدبر وقت خلیفہ، داماد پیغمبر، اور اتنا نیک آدمی جس نے کہا تھا جب سے سنے دیکھیں، فرمایا جب سے اس ہاتھ کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، وہ دن اور یہ دن میں نے کبھی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ اور اپنے الٹے ہاتھ کے لیے فرمایا لوگو تم میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو، میرا الٹا ہاتھ مجھے رسالت مآب نے بیعت کے بعد فرمایا تھا کہ یہ اس طرف الٹے ہاتھ کی طرف والے کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، فرمایا وہ کلمے والا دن اور آج موت کا دن ہے، میں نے اس طرف بیٹھے ہوئے فرشتے کو یہ مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے قلم اٹھا کر میرا گناہ لکھ سکے۔ اتنی بڑی شخصیت کی شہادت کے اوپر عید غدیر کے معاملات، اور میں بڑا حیران ہوں، یہ ملک کی قومی اسمبلی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ وہاں موجود ہیں، اور وہاں پہ جا کے خاتون اٹھ کے کہتی ہے آج عید غدیر کا دن ہے، سب کو عید مبارک ہو۔ اس ظالمہ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس عید غدیر کو عید غدیر کہنا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ حضور نے عید غدیر فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، سیدہ پاک حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضرت حسنین نے فرمایا، یا 12 ائمہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ قاضی، امام الرضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی تک کسی ایک امام نے اس کو عید غدیر منایا یا منانے کا حکم دیا؟ کہیں بھی نہیں ہے، کخ پتہ بھی نہیں ہے، ثبوت تک بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر قومی اسمبلی کی بنیاد پر، سندھ اسمبلی کی بنیاد پر، اور بینک الحبیب سے میں حیران ہوں۔ میں ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا کہ بینک الحبیب سے اپنے اکاؤنٹ ختم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آفیشلی طور کے اوپر عید غدیر منائی ہے۔ مسلمانوں
آنکھیں کھول کر جینا سیکھو. ہمارے مذہب پر، اسلام پر، عقیدے پر کہاں کہاں سے چھرے پھیرے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ 18 ذی الحج کو عید غدیر، بھائی اسلام میں تو آج تک ہم نے 2 عیدیں سنی تھی، 2 عیدیں سنی ہیں. اور سنیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ عید غدیر اسلام میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک دھوکہ ہے. کہتے نہیں اس دن ایک خوشی کی بات تھی. میں ایک سوال کرتا ہوں، 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا پار ہوا ہے، جب سارے کافر ڈوب کے مر گئے، نوح علیہ السلام بچے اور زندہ سلامت بچے اپنے متبعین کے ساتھ. روایات میں تو اس کو بھی عید کہا گیا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ ہم 10 محرم کو حضرت نوح کی نجات کی عید منائیں گے؟ اور کوئی یہ غلط بات کہہ بھی دے تو سارے کہیں گے شہادت حسین کے دن میں ہی بات کر رہا ہے، اور حضرت حسین تو زخمی ہوئے تھے حضرت عثمان کے خون کی حفاظت کے لیے، تو حضرت عثمان کے خون کی شہادت کے دن میں عید غدیر جیسے معاملات کر کے اسلام والوں کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے دوستو، تمہیں کالج پڑھنے سے منع کسی نے نہیں کیا، تمہیں یونیورسٹی پڑھنے سے منع کسی نے نہیں کیا، تمہیں دنیا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع کسی نے نہیں کیا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی میں اپنے مذہب کو ذبح نہ کرو. امید ہے میرا میسج آپ تک پہنچا بھی ہوگا اور آپ آگے پہنچائیں گے بھی. جزاکم اللہ تعالی.